السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال اصل میں کیسا ہوگا، کب آئے گا، کہاں سے آئے گا، اسی موضوع پر ہماری پہلے 3 ایپیسوڈ اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ یہ اسی موضوع کی چوتھی ایپیسوڈ ہے، جن میں پہلے میں احادیث مبارکہ سے دجال کا ہونا، اس دوم میں دجال کا شخصی خاکہ اور تیسرے میں دجال کی موجودگی کے مقام کا ذکر کیا گیا، اور آج انشاءاللہ چوتھے حصے میں دجال کا ظہور کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اکثر ہمارے لوگ دجال کے ظہور کو دجال کے آ جانے سے جوڑتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ظہور اور خروج دونوں کا مطلب الگ ہے۔ ظہور کا مطلب ہے ظاہر ہونا، یعنی کسی چیز کی آمد کی علامت کا رونما ہونا، جبکہ خروج کا مطلب ہے کسی چیز کے ظاہر ہونے کے بعد مکمل طور پر واضح ہو کر سامنے آ جانا۔ آج ہم بات کریں گے ظہور کی، کہ دجال کے ظاہر ہونے کی علامتیں۔ ان ظاہر ہونے کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ دجال آ چکا ہے، لیکن یہ اس کے آنے سے خروج سے پہلے کی نشانیاں ہیں، جو دجال کے آنے کا یا دنیا میں دجال کے اثر و رسوخ کا پتہ دیتی ہیں۔ دجال کا ظہور کا علم صرف اللہ پاک کو ہے، اور اس کے مکمل دن اور اصل وقت کا تعین صرف اللہ پاک کی ذات کو ہی ہے۔ انشاءاللہ اگلے حصے دجال کے خروج میں آپ کو دجال کے خروج کی نشانیوں سے بھی آگاہ کروں گا۔ اب دجال کے خروج سے پہلے جو ظہور کا دور ہوا ہے، یہ دور ہم سب کے سامنے ہے، اور دجال کے ظہور کی بیان کی گئی نشانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے، پہلے بتا چکا ہوں کہ دجل یعنی جھوٹ، دھوکہ، فریب، اور دجال کے خروج سے پہلے زمانہ ظہور میں ہر طرف جھوٹ، دھوکہ دہی اور مکاری کا دور دورہ ہوگا۔ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، ایماندار کو بے ایمان، دیانتدار کو بد دیانت، اور نیک کو بد اور بد کو نیک کہا جائے گا۔ حقائق کو مسخ کیا جائے گا، یعنی وہی مثال ہوگی کہ سچ ابھی تسمہ باندھ رہا ہوگا اور جھوٹ پوری دنیا کا سفر کر چکا ہوگا۔ قتل عام، خوریزی ہوگی، ہر طرف افراتفری کا سماں ہوگا، چور بازاری، لوٹ کھسوٹ عام ہوگی۔ دجال کی آمد سے پہلے حق و باطل کی صفی بند ہو چکی ہوگی، جو کہ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہمارے اپنے لوگ، اپنے مسلمان کچھ حق کی جانب چل رہے ہیں اور کچھ باطل کی جانب کھڑے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں کچھ لوگ اپنی ریاست کے خلاف ملک و خدا دشمن قوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ہونا تھا آخری جنگوں اور دجال کے ظہور سے قبل اللہ پاک نے چھانٹی کرنا تھی۔ دجال کی آمد سے پہلے منافقین اور مؤمنین الگ الگ ہو جائیں گے۔ اس بات کا اشارہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے ملتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے دجال کا ذکر فرمایا کہ تم میں سے بعض کا فتنہ میرے نزدیک دجال کے فتنے سے بڑا ہے، فتنہ چھوٹا ہو یا بڑا وہ دجال کے فتنے پر ہی منتج ہوگا، سو جو اس کی پہلے فتنوں سے بچ گیا وہ دجال کی فتنے سے بھی بچ جائے گا۔ اللہ کی قسم دجال مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ سے بات چلتی ہے کہ ہر ایک کو یہ فیصلہ لینا پڑے گا کہ وہ دجال کے لشکر میں ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں، جیسا آج ہم دجالی کا لفظ دہراتے ہیں۔ میری بات اس کی طرف ہی اشارہ ہے، لیکن دھیان رکھیے کہ مسلمانوں سے مراد جنہیں دجال کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا، وہ لوگ ایمان کے مضبوط دجال کے خلاف۔ پاکستان کو دجال کے خلاف جنگوں میں ہر اول دستے کا ایسا مقام حاصل ہوگا۔ تو ایک بات بتاتا چلوں کہ چند سال قبل CIA نے امریکی حکومت کو یہ رپورٹ پیش کی تھی، ہمیں آج تک علم نہیں ہو سکا کہ دہشت گردی کی اس جنگ میں کون ہمارے ساتھ ہے اور کون ہمارے خلاف۔ ہمیں ایسی پالیسیاں وضع کرنی چاہیے کہ دشمن اور دوست کا تعین ہو سکے، اور آج وہ سب ہمارے سامنے ہے کہ پاکستان کے ہر شعبے میں ہماری تقسیم نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کے خلاف تنظیمی اور مذہب، ملکی سلامتی، معیشت، صحت پر سیاست دجالی صفت بندی کا پیش خیمہ ہے۔ دجال کا تذکرہ بند ہو جانا اور اس کا ذکر چھوڑ کر غافل ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک لوگ اس کے تذکرے سے غافل نہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ائمہ بھی ممبروں پر اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ آج ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے ممبروں پر جنت، جہنم اور قیامت کا ذکر، مگر قیامت سے پہلے ایک فتنہ اکبر دجال کا ذکر شاید ہی کوئی کرتا ہو۔ ہماری عوام دجال کے محض افسانی باتوں سمجھتی ہیں۔ چشمے اور نہروں کا سوکھ جانا دجال کے قرب ظہور کی نشانی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے فرمایا کہ دجال کے آنے کی چند نشانیاں معلوم ہیں ہمیں، جب چشمے نیچے چلے جائیں گے اور نہروں کا پانی نکال لیا جائے گا، اور گھاس سبزہ پیلی ہو جائے گی، اور قبیلہ مزہج اور ہمدان عراق سے کنسسٹین کوچ کر جائیں گے، تو تم دجال کا انتظار کرو کہ صبح آ جائے یا شام آ جائے۔ آج ہمارے ہاں پانی کی قلت کس قدر تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ زیر زمین پانی کے ذخائر بتدریج کم ہوتے جا رہے ہیں، جگہ جگہ ڈیم بنا کر پانی روکا جا رہا ہے، بارشیں بے وقت ہو رہی ہیں،
نہریں خشک ہوتی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں امریکہ کی جانب سے تحفہ شدہ ایک پودا جسے ہم سفیدہ یعنی لاچی کہتے ہیں، دریا کنارے، نہروں اور تالابوں کے کنارے بکثرت پایا جاتا ہے۔ یہ پودا پانی کا دشمن ہے اور پانی کو ایسے پیتا ہے کہ جیسے وہاں پانی تھا ہی نہیں۔ جن دیہاتوں میں اس پیڑ کی کثرت تھی وہاں کی زمین تیزی سے خشک ہو چکی ہے اور دن بدن پانی کی شدت قلت بلکہ عالمی قلت پیدا ہو چکی ہے اور پانی جنگوں کی وجہ سے بن سکتا ہے۔ پانی قلت دجال کی آمد کی نشانی ہے، کیونکہ اس پانی سے دجال اپنی چھوٹی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دریا فرات کا پانی خشک ہو جانا بھی دجال کی آمد کی نشانی ہے۔ دریا فرات پر ترکی نے 13 یا 14 ڈیم بنا رکھے ہیں اور ان میں سب سے بڑا ڈیم اتاترک ڈیم ہے۔ یہ ڈیم اتنا بڑا ہے کہ اگر اس ڈیم کو مکمل بھرنا چاہیں تو دریائے فرات کو اس ڈیم میں مسلسل 1 ماہ تک گرانا ہوگا، تب جا کے یہ ڈیم مکمل بھرے گا۔ اس ڈیم سے نہ صرف عراق اور شام بلکہ دیگر مسلم ممالک کے لیے بھی پانی کی شدید قلت کا باعث ہے۔ موسمی تبدیلیاں اور موسموں پر کنٹرول کرنے کے کامیاب تجربات۔ دنیا بھر میں موسموں میں بڑی تبدیلی آئی، کہیں درجہ حرارت شدید بڑھ گیا اور کہیں کم ہو گیا، اور شیطانی قوتیں موسموں پر قابو پا لیں گی۔ کہیں قحط سالی ہوگی تو کہیں شدید بارشیں ہوں گی اور کہیں بارشیں روک دی جائیں گی۔ اور انشاءاللہ دجال کے ہتھیار کے عنوان سے اگلے حصوں میں اس پر لکھوں گا، جس ٹیکنالوجی دجال کے لیے تیار ہوں گی۔ انشاءاللہ ان ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کروں گا، جن میں ہارپ، ہیومن کولنگ، ہولوگراف ٹیکنالوجیز، سیٹلائٹ، اڑن تشتریاں، خلائی مخلوق وغیرہ پہ لکھنا ہے۔ بلو بیم کے بارے لکھ چکا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں بھی سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ اس سیریز کے اختتام پر آپ لوگوں کے سارے سوالوں کو جواب دوں گا۔ دجالی فیشن عام کیا جانا بھی دجال کے ظہور اور خروج سے پہلے ایک اہم نشانی ہے۔ دجال کے متعلق ہم نے حدیث میں پڑھا کہ وہ انتہائی ایک آنکھ والا یعنی کانا اور انتہائی بھدا شکل والا ہوگا۔ اس کے گھریالے بال ہوں گے اور ظاہر ہے کہ ایسے شخص کے پاس کون جاتا ہے جو اتنا بھدا ہو، اور ایک آنکھ ویسے بھی کراہت کی علامت ہے۔ تو دجال کے ظہور سے قبل دجال سے انسیت پیدا کرنے کے لیے نوجوانوں میں ایک آنکھ کو مقبول کیا جا رہا ہے، جو کل تک بھدی لگتی تھی، لیکن آج مسلمان نوجوان تک میں اس کے ایک فیشن کے طور پر لیا جاتا ہے۔ ایک آنکھ والی ٹی شرٹ اور لوگو استعمال کی جاتے ہیں۔ داڑھی کے طرح طرح کے ڈیزائن بنا کر سنت نبوی کی توہین کی جاتی ہے۔ گھنگھریالے بال آج کے نوجوانوں کے فیشن بن چکے ہیں۔ آج ہم خوفناک فلمیں دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، جنہیں ہم حقیقی زندگی میں نہ دیکھ پاتے، لیکن دجال کی بدی شکل سے ہمیں مانوس کرنے کے لیے انتہائی بدصورت شکلیں بنا کر دکھائی جاتی ہیں۔ بچوں کو بھیانک شکلوں والے کارٹون دکھائے جاتے ہیں، جنہیں بچے انتہائی خوشی سے دیکھتے ہیں اور ان سے جلدی جلدی مانوس ہوتے جاتے ہیں، جبکہ ان کا اصل مقصد دجال کے آنے سے پہلے آپ کو دجال کی بدصورتی سے مانوس کرنا ہے۔ وائرس اور بیماریوں کو بھرمار، آبادی میں کمی، فیملی پلاننگ، یہ بھی دجال کے آنے سے پہلے دجال کی تیاری ہے۔ دجال کے ظہور کے اس دور میں جب یہودیوں نے اس کے لیے تیاری شروع کی تھی، تب میرے نقش کے مطابق 17 صدی عیسوی کو دجال کے ظہور کا سال کہا جا سکتا تھا، جب دجال کے چیلے یہودیوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی بنانا شروع کی، فری مینسز اور ایلومیناٹی جیسی تنظیمیں وجود میں لائے اور دجال کے عمل کے لیے راہ ہموار کرنا شروع کی، تو یوں تو تاریخ میں ہمیں کئی طاعون اور دیگر امراض کی خبریں ملتی ہیں، لیکن 1720 وہ پہلا سال تھا جب انسانی تخلیق کردہ بیماری نے کروڑوں لوگوں کی جان لی۔ پھر یہی بیماری 1820 میں آئی، پھر 1920 میں اور 2020 میں۔ یہ ہے 20 کا عدد باقاعدہ دجال کی منصوبہ بندی سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دجال کی آمد سے پہلے دنیا کی 6 سے 7 ارب کی آبادی کو 1 ارب کی آبادی تک لانے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ دنیا میں کئی ممالک میں جنگیں اور پراکسس کے ذریعے انسانوں کے قتل کے ساتھ ساتھ ایسی کئی طرح کی وائرسز، نت نئی بیماریاں جن میں پولیو، ایڈز، کرونا وائرس اور دیگر ایسی لاتعداد بیماریاں ہیں جن کے یا تو انسان کی موت کا باعث بنتی ہیں اور یا پھر انسان کی تولیدی نظام کو برباد کرتی ہیں، تاکہ دنیا کی آبادی کنٹرول کی جا سکے۔ اس میں ایسی بہت سی باتیں ہیں جو یہاں کہنا مناسب نہیں، لیکن آج جنسی بیماریوں سے لے کر فیملی پلاننگ کے ڈراموں تک سب کچھ دجال کے خروج سے پہلے آبادی کو کم کرنے کی کوششیں ہیں۔ کوشش کروں گا کہ ایسے مشہور وائرسز جیسے پولیو، ایڈز، کرونا وائرس یا دیگر بیماریاں ہیں، ان کی تحقیق و تاریخ آپ سے شیئر کروں۔ خاندانی نظام کی بربادی اور رشتوں میں احترام ختم کرنا۔ دجال کے آنے سے پہلے دور ظہور دجال میں رشتوں میں احترام اور جنسی آزادی کو پروان چڑھانا بھی ایک اہم ترین جزو ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ دجال کے خروج سے پہلے رشتوں کے درمیان لحاظ ختم کر دیا جائے، جس میں پاکستانی میڈیا دھیمے جبکہ بیرونی میڈیا مکمل طور پر کھل کر کھیل رہا ہے، اور مائنڈ پروگرامنگ کے ذریعے غیر محسوس کن انداز میں یہ بات دکھائی جا رہی ہے کہ بیٹی، باپ، بہن، بھائی، ان کے درمیان کوئی بھی آڑ نہیں ہونی چاہیے۔ ہر ایک کا اپنا جسم ہے، وہ جہاں جسے چاہے استعمال کرنا چاہے، اسے آزادی ہے۔ بہن، بھائی، ماں، بیٹا، باپ، بیٹی اور بھائی کی بیوی
ستیلی ماں، ستیلی بہن، سالی، سب کے لیے سب کچھ جائز ہے اور کوئی آر محسوس نہ کی جائے۔ یہ چند اہم ترین نشانیاں ہیں جو دجال کے خروج سے پہلے دور ظہور میں پوری ہو رہی ہیں۔ اس سب کے پورا ہو جانے کے بعد دجال میدان میں ہوگا اور ہم اس وقت بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب یہ ہم کیسی پرانی باتیں کرتے ہیں، لیکن صدقے جاؤں دو جہاں نبی دو جہاں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیکنالوجی آج ترتیب دی جا رہی ہے، ان 14 سال پہلے ہی بتا دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔